السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شان سیدنا حسین ماہ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ افضل دن عرفہ کا ہے اور عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے بعد سب سے افضل دن عاشورہ کا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ اس امت پر فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزے کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس دن کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی دن سے کائنات بنانے کی ابتدا فرمائی، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ لوح و قلم اسی دن وجود میں آئے اور زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ جس دن حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ حضرت ابراہیم پر آگ اسی دن گلزار ہوئی۔ حضرت نوح کی کشتی اسی دن جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور حد تو یہ ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو اسی دن نجات نصیب ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اسی دن ختم ہوئی۔ حضرت یونس اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ نبوت و انسانیت کی ابتدا روئے زمین پر اسی دن ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا نسل انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن ہے اور انتہا بھی اسی دن۔ نواسہ پیغمبر جگر گوشہ بطول حضرت حسین کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو منہ میں آپ نے ڈالی جو آپ کا مبارک لعاب دہن تھا، پھر آپ کے کان مبارک میں اذان بھی آپ نے دی، جس کی برکت کا یہ عالم ہے شہید ہوتے وقت بھی سر سجدے کی حالت میں ہے، اور زبان مبارک پر رب العالمین کا مبارک نام جاری ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن حقیقہ ہوا اور آپ نے حسین نام رکھا۔ دونوں شہزادوں حضرت حسین اور حضرت حسن سے ملنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے اور پیار فرماتے۔ حدیث کی کتب میں حضرت حسین کی بہت سے فضائل انفرادی اور اجتماعی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن و حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ کو محبوب رکھا اور ان دونوں نکوان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت زید بن ابی زیاد فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے سے گزرے تو حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو سیدہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک بار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حضرت حسن و سیدنا حضرت حسین آئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دے، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ نے حضرت حسن و حضرت حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ کسی نے کہا سواری کتنی
اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوار تو کتنے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر ٹھہری، عرش عظیم جن کے لیے فرش بنا، دیدار الہی جن کا اعزاز ٹھہرا، وہ نبی اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسے بیٹھ کر اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ حضرت یحییٰ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور حسین سینے سے لے کر قدموں تک آپ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ابن ماجہ ایک اور روایات میں ہے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت حسین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو انہی قدسی صفت حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ دعاؤں ان کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں خدا کا شکر ادا کرنا اور آپ پر درود و سلام بھیجو۔ ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرات اہل بیت و صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔